بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، ہم سب لوگ ہسپتال کے باہر کھڑے تھے۔ ہم میں سے کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اندر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی۔ آواز تو کسی ایک عورت کی آنی چاہیے تھی، لیکن یہ سب عورتیں کیوں چیخ چلا رہی تھی؟ جبکہ ہم آدھی رات کو یہاں آئے تھے اور ہمیں پتا تھا کہ یہاں ایک ہی مریضہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے ایک نرس باہر آئی تو اس کی حالت دیکھ کے ہم لوگ حیران رہ گئے۔ اس کو سانس چڑھا ہوا تھا اور وہ عجیب طرح سے چل رہی تھی۔ میرے سسر فوراً آگے بڑھے اور کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ تب اس نے ایسی بات بتائی کہ ہم سب حیران رہ گئے، لیکن اس کی دوسری بات بھی پچھلی بات سے عجیب ہی تھی۔ کہنے لگی کہ لبنہ کو اندر بلایا ہے۔ لبنہ تو میرا ہی نام تھا، مجھے کیوں اندر بلایا تھا؟ جبکہ یہاں پر اتنے سارے لوگ موجود تھے۔ سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے اور میں بھی اندر جانے سے ڈرنے لگی، کیونکہ وہاں سے ایسی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے سسر نے مجھے اشارہ کیا کہ جاؤ بیٹا جاؤ، اگر تمہیں بلایا ہے تو کوئی بات ہوگی۔ میں اندر چلی گئی اور اس کے بعد جو میں نے منظر دیکھا، میں حیران رہ گئی۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی پر ان عورتوں نے مجھے پکڑ لیا۔ میرا نام لبنہ ہے اور میری شادی ایک بہت بڑے گھر میں ہوئی تھی۔ میرے شوہر کے 6 بھائی تھے، جس میں سے اس کا نمبر چوتھا تھا، اور ابھی اس وقت میں اس گھر کی سب سے چھوٹی بہو تھی۔ لیکن مجھ پر ابھی سے بہت ہی زیادہ دباؤ تھا، کیونکہ پہلی والی 3 بڑی بہو میں سے کسی کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی، اور ہمارے سسر اولاد کے لیے اس قدر پاگل تھے کہ وہ کہتے تھے کہ بس مجھے اپنے کسی بچے کی اولاد کو دے کر اس دنیا سے جانا ہے۔ جبکہ ان کی صحت بہت اچھی تھی، کیونکہ وہ ایک امیر آدمی تھے۔ ساری بیٹیاں ہی اچھے گھروں سے لے کر آئے تھے، یعنی کہ ان لوگوں کی بیٹیاں جن کو انہوں نے اپنی بہو بنایا تھا۔ میں بھی اچھے گھر سے آئی تھی، پر مجھے بتایا گیا کہ اس طرح کا ماحول عجیب سا ہے۔ تو میری ماں نے کہا کہ ہماری بیٹی تو بالکل ٹھیک ہے، جاتے ہی سال بھر میں بچہ پیدا ہو جائے گا اور تم سب کی آنکھوں کا تارا بن جاؤ گی۔ مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھی کہ آنکھوں کا تارا بنتی ہوں یا نہیں، لیکن ہاں یہ ضرور پتا تھا کہ اگر ذرا سی بھی دیر ہوئی تو مجھ پر بھی بہت ساری باتیں ہوں گی، اور جس گھر میں پہلے سے ہی 3 جٹھانیاں ہوں، وہاں پر میری کیا اوقات ہوگی۔ میری ماں نے کہا تھا کہ جب تیرے ہاں اولاد ہوگی تو تیری اوقات ہے تو تو خود ہی بن جائے گی، پر میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ 4 بھائیوں کی شادی کروائی اور کسی کے ہاں بھی اولاد نہیں ہو رہی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس خاندان پہ جادو ہو چکا ہے، کیونکہ ہماری جو ساس تھی وہ اچھی عورت نہیں تھی، اب تو وہ خیر اس دنیا میں بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ اس نے اپنی ساس کے ساتھ بہت برا کیا تھا اور اسے اس کی ساس نے بد دعا دی تھی کہ تیری نسل رک جائے گی۔ یہ کیسی بد دعا تھی جو ایک نسل کو تو پار کر گئی، لیکن اب دوسری نسل پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ میرے سسر کے کان میں کسی نے یہ بات ڈال دی کہ آپ امیر گھروں سے لڑکیاں لے کر آئے ہیں۔ آج کل کے امیر لوگ اپنی بیٹیوں کو ایسی خوراک کھلاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ہاں اولاد ہی نہیں ہوتی۔ آپ کسی غریب بیٹی کو لے کر آئیں تو آپ کا جو بھی خواب ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ ایک تھا جو بہت پریشان ہوا اور اس کے دل میں ایک خواہش ہو جو ہسپتال سے حسرت بن رہی ہو تو وہ کسی کی بھی بات مان لیتا ہے۔ اس نے اسی آدمی کو کہہ دیا کہ آپ ہی کوئی لڑکی تلاش کر دیں۔ اس نے ایک گھر بتایا جہاں پر ایک لڑکی تھی جو شکل و صورت کی تھی تو اتنی بری نہیں تھی، لیکن یہ لوگ تو اتنے غریب تھے کہ ان جیسے لوگوں کو ہم اپنے گھر میں نوکر بھی نہ رکھیں۔ اس لڑکی کے ساتھ بھائی بھی تھے اور وہ اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر رشتہ ہم کر دیں گے لیکن ہمیں مہینے کے کچھ پیسے چاہیے ہوں گے۔ توبہ توبہ، یہ کس قسم کے لوگ تھے؟ یہ تو اپنی بیٹی کو تنخواہ پہ بیچنے والی بات ہو گئی۔ خیر وہ لڑکی گھر میں آ گئی، دیکھنے میں ہی کافی معصوم لگتی تھی۔ میری اپنی باقی 3 جٹھانیوں سے دوستی نہیں ہوئی تھی، ان کا آپس میں ایک گروپ تھا جس میں ابھی تک مجھے شمولیت نہیں ملی تھی، اور میں ایسا کرنا بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ڈرامے باز قسم کی عورتیں تھیں اور میں بری انسان نہیں تھی۔ یہ لڑکی جو ہے اس گھر میں آئی تھی میری دیورانی تھی، کیونکہ اس کا شوہر میرے شوہر سے چھوٹا تھا اور اس کا نام سارا تھا۔ لڑکی تھی تو غریب گھر کی، لیکن جیسا ہم نے سوچا تھا ویسی نہیں تھی۔ صاف ستھری تھی۔ میرے ساس میں بہت بڑے شوق اور دھوم دھام سے شادی کی تھی۔ ان لوگوں کو 30,000 کی بجائے 50,000 مہینے دینے کی بات کر دی، وہ بھی ساری زندگی کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس دنیا سے چلا بھی گیا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔
میرے سسر کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ ایسی بات کر سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان وہی کرتا ہے جو وہ کر سکتا ہے، اس لیے انہوں نے بھی یہی سب کیا۔ پر یہ لڑکی تو بہت زیادہ کمزور تھی۔ ہم پہ الزام لگایا گیا تھا کہ ہماری صحت نہیں تھی، ہم نے اچھی خوراکیں نہیں کھائی، ہم برائلر کی پیداوار ہیں۔ تو یہ لڑکی بھی کون سی بہت ہٹی کٹی اور صحت مند تھی، اس کی بھی تو ہڈیاں نکلی ہوئی تھی۔ اور بچہ پیدا کرنا ایک صحت مند عورت کا ہی کام ہے، کسی کمزور عورت کا نہیں۔ ہاں، کمزور عورتیں بھی بچے پیدا کر لیتی ہیں، لیکن پھر ان کے بچے بھی کمزور ہی ہوتے ہیں۔ ہم سب اس بات پر ایک ساتھ تھے کہ اس کے ہاں بھی اولاد نہیں ہونے والی۔ یہ معاملے تو ایک طرف تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم جا کر چیک اپ کیوں نہیں کرواتے، تو اس نے کہا کہ ہمارے خاندان میں کوئی بھی آج تک اس طرح سے چیک اپ کروانے نہیں گیا ہے، میرے تینوں بھائی بھی نہیں گئے۔ میں نے کہا کہ ان کو جانا چاہیے تھا اور ہمیں بھی جانا چاہیے، کیونکہ ہماری شادی کو دوسرا سال شروع ہونے والا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا۔ میں نے کہا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا، میرے نام کی پرچی بنے گی، آپ کا بھی اس میں نام ہی نہیں آئے گا، آپ بس میرے ساتھ چلیں۔ لیکن وہ اس بات پر مان نہیں رہے تھے۔ تھوڑا بہت مان گئے، لیکن پھر اچانک سے یوں ٹرن مار لیتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں جانا۔ ایک دن ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے تھے جب سارا نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اس کا جو شوہر تھا وہ عورتوں کے معاملات میں زیادہ بولتا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ بھابی آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے مجھے بھی خیال نہیں آ رہا تھا کہ ایسی کوئی بات ہوگی، کیونکہ جو 4 عورتیں نہ کر سکی وہ یہ کیسے کر سکتی ہے۔ لیکن جب ڈاکٹر نے بتایا کہ حمل کا معاملہ ہے، آپ کی دیورانی ماں بننے والی ہے، تو میرے قدموں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ میرے دل میں کوئی برا خیال نہیں آیا، پر میں حیران تھی کیونکہ ابھی اس کی شادی کو دوسرا مہینہ تھا۔ گھر آ کر جب یہ خبر میں نے سنائی تو سب سے پہلے میرے سسر نے میرے ہاتھ پہ بہت سارے پیسے رکھ دیے اور کہا کہ اچھی خبر سنانے والے کا تو حق ہوتا ہے کہ اسے انعام دے دیا جائے۔ بیٹا تم نے بھی مجھے خوش کر دیا۔ وہ اس بہو کے صدقے اور واری جانے لگے، سارے اس کے آگے پیچھے پھرنے لگے۔ اسے گھر کا سب سے اچھا کمرہ دے دیا اور اس کے لیے اگلے ہی دنوں نکرانیاں رکھ دی، ایک جو صرف اس کے کام کرے گی اور دوسری جو اس کے ہاتھ پاؤں دبانے کے لیے تھی۔ اب اس کے کمرے میں باہر کے پھل فروٹ، دوائیاں، کھانا پینا، گوشت، یخنی، پلاؤ، پتہ نہیں کیا کچھ آنے لگا۔ ہم سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ اس کی ایسی خدمت ہو رہی تھی کہ جیسے وہ کوئی شہزادی ہے۔ میرے سسر نے کہا کہ اس بنجر زمین پر پہلی بوند پانی کی گری ہے۔ یہ خوشخبری کوئی چھوٹی خوشخبری نہیں ہے۔ میرے سسر نے بہت صدقہ کیا، خیرات کی، ہم سب کے لیے بھی نئے کپڑے بنوائے، گھر میں دعوت ہوئی، پارٹیاں ہوئی، قرآن خوانیاں ہوئی، بچے اور وہاں سے صحت کے لیے دعائیں کی۔ پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا تھا۔ ایک رات میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس نے 2 مہینے میں ہی اتنی اچھی خوشخبری سنا دی اور ہمیں 2 سال ہونے والے ہیں، دوسرا سال شروع ہونے والا ہے اور ہمارے ہاں ایسی کوئی اولاد نہیں۔ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ بہت عجیب ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ عجیب نہیں ہے، بس قسمت کی بات ہے، آخری فیصلہ قسمت کا ہوتا ہے۔ کیوں تمہارے دل میں کوئی میل ہے کیا؟ میں نے کہا کہ نہیں، میرے دل میں کوئی میل نہیں، لیکن باقی بھابیاں بہت زیادہ غصہ ہیں اور عجیب عجیب چالیں چل رہی ہیں۔ ویسے تو میرے سسر اور سب کو ہی ان کے مقام پہ رکھتے تھے اور سب کے ساتھ عزت سے پیش آتے تھے، لیکن وہ ہر طرح سے سوچنے والے آدمی تھے، اس لیے انہوں نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ سارا کے کمرے میں کھانے کی جو بھی چیز جائے گی اس سے پہلے اس کی نکرانیاں کھائیں گی اور اس کا کھانا اس کی نکرانی خود ہی بنائے گی، کسی کے ہاتھ سے لے کر وہ کوئی چیز نہیں کھائے گی۔ یہ سب انہوں نے کس مقام پر جا کے سوچا تھا وہ تو آپ سب لوگ بھی سمجھ ہی گئے ہوں گے، کیونکہ ایسے گھر میں جہاں اتنی زیادہ جائیداد ہو اور وارث پیدا کرنا ایک بہت بڑا معرکہ ہوتا ہے، وہاں پر بھی اس طرح کی باتیں بھی سوچنی پڑتی ہیں۔ سارا کا شوہر بہت ہی سیدھا سادہ آدمی تھا، وہ کسی معاملے میں نہیں بولتا تھا، اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، وہ صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے۔ میری باقی جٹھانیوں کے دل میں سارا کے لیے نفرت اور حسد تھا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے صرف رشک تھا۔ میں خوش تھی اس کے لیے اور یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اللہ نے اس پہ کرم کیا، یہ اس کی قسمت ہے۔ اس کی بھی میرے ساتھ دوستی تھی اور وہ اپنے دل کی بات مجھ سے کر لیتی تھی۔ کبھی کبھی میں جب اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت زیادہ چلاک ہے۔ جہاں اس کی اتنی دیکھ بھال ہو رہی تھی وہاں پہ اچھے اچھے ڈاکٹر سے
اس کا معائنہ بھی کروایا جا رہا تھا اور پہلا معائنہ تو ہو چکا تھا، لیکن جب اس کا حمل تھوڑا آگے بڑھا تو اس نے عجیب سی ضد کر دی۔ اس نے کہا کہ میں نے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، ایک دائی ہے جس کے ہاں میری ماں کے سارے بچے پیدا ہوئے، میں نے اسی سے علاج کروانا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بات سسر تک پہنچ گئی۔ انہوں نے بھی سمجھایا کہ دائیوں کو آج کل اتنا پتہ نہیں ہوتا اور ہمارے لیے یہ بچہ بہت ضروری ہے بیٹا، پر وہ ضد پہ اڑی رہی، رونے لگی۔ انہوں نے کہا کہ ارے اسے کہو کہ روئے نہیں تو بچے کا برا اثر پڑے گا، اسے کہو کہ ٹھیک ہے جو یہ کہتی ہے وہی ہوگا۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ چلو اس مرحلے میں یہ اسی سے چیک اپ وغیرہ کروا لے، باقی آخری معاملات تو ہسپتال جا کر ہی پورے ہونے تھے، اس لیے انہوں نے اس کی بات مان لی۔ نہ صرف اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا جاتا تھا بلکہ اس کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا جا رہا تھا۔ اس کے لیے روز کوئی نہ کوئی تحفہ اور ایسی چیز آتی تھی جس سے وہ خوش ہو جائے۔ اس کے گھر والوں کو بھی انعام و کرام سے نواز دیا گیا تھا، ان کا گھر بدلوا دیا گیا تھا، ان کے گھر میں اے سی، فریج، سولر سسٹم سب کچھ لگوا کر دیا تھا تاکہ وہ لوگ سکون میں رہیں اور ان کی خوشی کو دیکھ کے سارا خوش ہو اور سارا سکون میں رہے۔ اتنی اچھی قسمت تھی اس کی، کہاں کو اس چھوٹے سے گھر میں بیٹھی تھی 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن بن کر سب کے کام کر رہی تھی، اور اب کہاں یہاں پر وہ ایک رانی کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قسمت نہیں تو اور کیا تھا، لیکن ابھی قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ جب 9 مہینے گزر گئے تب بھی اس کے ہاں ولادت ہونے کو کوئی بھی امکان نہیں تھے۔ جب اس دائی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اس کو اپنی تاریخ یاد نہیں ہے، ابھی تو 9 مہینے ہوئے ہی نہیں، جبکہ میں ساتھ رہی تھی اور مجھے اس وقت ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ ٹائم اوپر ہو گیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا ٹائم اوپر ہو بھی جاتا ہے، پر اس کا وقت بہت اوپر جا رہا تھا۔ ابھی بھی آرام سے پھر رہی تھی اور ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی تھی۔ جب ڈاکٹر کے پاس جانے کی بات کرتے تو ضد کر کے رونا شروع کر دیتی۔ ایک دن تو زیادہ ہی غصہ آ گیا، سب نے کہا کہ بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تم ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جانا چاہتی ہو، تمہارا تو وقت اوپر سے اوپر جا رہا ہے۔ تو وہ اتنا روئی کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ میرے ساتھ میں تو سارا گھر والوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہو، جب بچہ ٹھیک ہے تو تم لوگوں کو کیا مطلب ہے، تم سب اس بچے کے دشمن ہو، کیونکہ یہ خاندان ان کا وارث ہے اور پہلے وارث کو بہت کچھ ملنے والا ہے، اس لیے تم لوگوں کو مرچیں لگ رہی ہیں، جبکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے دلوں میں ایسی بات نہیں تھی۔ انہوں نے سب کو ڈانٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ جو میری بہو کہتی ہے بس وہی ہوگا، اب یہ میری بہو نہیں میری بیٹی ہے۔ اب ان کی یہ محبت جو سارا کے لیے بڑھتی ہی جا رہی تھی، ہم سب کے لیے سر کا درد بن گئی تھی۔ ان کو سارا کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، جو کہتی تھی وہ کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے باپ کو ایک گاڑی لے کر دے دیں تاکہ وہ اپنا کوئی کاروبار کر سکے۔ میرے سسر نے دوسری بات نہیں کی اور اس کے باپ کے لیے گاڑی خرید لی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ سب کچھ تو زیادہ ہی ہو رہا ہے، وہ اپنے ماں باپ پہ اتنے پیسے لگا رہی ہے اور آپ کے پاپا کچھ بھی نہیں بول رہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنے باپ کو روک سکتا ہوں؟ ظاہر ہے نہیں روک سکتا ہوں، وہ وارث کے پیچھے پاگل ہو چکے ہیں۔ ویسے تم مجھے ایک بات بتاؤ، یہ سارا کیسی لڑکی ہے؟ تم تو اس کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہو نا۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ دیور بھابھی اپنی اپنی حد میں رہتے تھے۔ میرے شوہر کو میں نے اپنی کسی بھی جٹھانی یا دیورانی کے ساتھ کھل کے بات کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا، اور میرا بھی سب کے ساتھ ایسا ہی رویہ تھا۔ میں نے کہا کہ لڑکی تو ٹھیک ہی لگتی ہے، پر مجھے کبھی کبھی بہت چلاک لگتی ہے، اسے اپنے گھر والوں کی بہت فکر رہتی ہے، صرف اپنے گھر والوں کی بات کرتی ہے۔ اب کہہ رہی تھی کہ گھر میں جو ابو نے فریج ڈال کے دیا ہے وہ چھوٹا ہے، اس لیے بڑا فریج بھی لے کر دے دیں تو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ ایک بات ہے کہ اس کا دماغ صرف اپنے گھر والوں کے لیے ہی چلتا ہے۔ میرے شوہر نے میری بات غور سے سنی اور چپ ہو گئے۔ میں نے کہا کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں، بس دعا کرو کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جلدی ختم ہو جائے، کیونکہ اب میں تنگ آ گیا ہوں، بس وارث مل جائے، وہ میرے باپ کو اس کا وارث، اور ان کے یہ تماشے تو ختم ہو جائیں گے۔ سارا کے 2 بھائی ہمارے آفس آ چکے تھے، آ کے 15-15 ہزار روپے لے جا چکے تھے، ان کو آئی فون بھی لے کر دیے، اوپر سے ابو کے ڈرامے ختم نہیں ہوتے کہ سارا کو کچھ نہ کہیں، سارا کا خیال کرو، یہ کرو وہ کرو۔ میں تو پاگل ہو گیا ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ جب آپ کا یہ حال ہے تو سوچو مجھے کیسا محسوس ہوتا ہوگا۔ میرا شوہر نے کہا کہ مجھے پتا ہے، لیکن ہمیں یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرا بھی یہ حال ہے
तो फिर मेरी जिठानियों का क्या बन रहा होगा, जिनके दिल में सिर्फ नफरत थी। वो भी सारा के लिए वक्त गुजरता जा रहा था, पता नहीं कितने महीने ऊपर गुजर गए थे। अब तो हम सब लोग ही इसको कह रहे थे कि ये बच्चा इस घर के लिए बड़ा जरूरी है, इसका ख्याल करो, अपनी जिद छोड़ दो। यहाँ तक कि एक दिन तो मेरे ससुर ने कह दिया कि बेटा तुम बिला वजह जिद कर रही हो, आज ही तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है। तो वो ससुर से भी बदतमीजी करने लगी और उसने कहा कि आपको वारिस पैदा करके दे रही हूँ ना, अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं। आज तक इस घर में किसी ने भी ससुर के सामने इस तरह की बात नहीं की थी, लेकिन वो भी बर्दाश्त कर गए। फिर भी इनके दिल में तो बात आई होगी कि जिसके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, इसी ने मुझे पलट के जवाब दिया। ये ड्यूटी मेरी थी कि रात को अपने ससुर के लिए दूध गर्म करके मैं उनके कमरे में देकर आती थी। जब मैं गई तो वो बैठे रो रहे थे, लेकिन मुझे देखते ही उन्होंने आंसू छुपा लिए। मैंने कहा क्या बातें है अब्बू? तो कहने लगे बेटा काश कि सारा की जगह ये खुशी तुम मुझे देने वाली होती। मैं ये बात सुन के हैरान रह गई। मैंने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि सिर्फ एक तुम ही हो जो मेरी सारी बहू में सबसे ज्यादा समझदार, सुलझी हुई हो और एक अच्छी इंसान हो। इन तीनों को तो तुमने देखा है ना, इनसे तो बस चलो ड्रामे करवा लो। ये सारा, ये बेचारी भी एक छोटे से घर की है जिनको गुर्बत ने इतना तंग करके रखा है, और वो क्या सोचते होंगे। लेकिन तुम एक मुनासिब घर की लड़की हो और पढ़ी लिखी हो, समझदार भी हो, अदब तमीज और इखलाक वाली भी हो, और मैं ये चाहता था कि मेरे वारस में भी यही सारी खूबियां हों। लेकिन ऐसी बदतमीज लड़की का बच्चा भी इस तरह का बदतमीज होगा। मैंने कहा कि ये तो किस्मत की बातें हैं ना अब्बू, हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन तुम हमारी सारा के साथ काफी दोस्ती है, इसलिए तुम मुझे समझाओ कि अपने रवैये को थोड़ा बहुत करे ठीक और डॉक्टर के पास चले जाए। मैंने इसे समझाया तो नहीं था, लेकिन अगले दिन इसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि इसे डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ा। डॉक्टर को जाकर बताया कि उसके हमल के 15 महीने हो गए हैं। तो डॉक्टर हैरान रह गए। उसने कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? सब ने बताया कि ऐसा ही मामला है। तो डॉक्टर ने कहा तो फिर आपने बहुत बड़ी गलती की है, अब पता नहीं क्या होगा। मुझे उम्मीद तो नहीं कि मैं आप लोगों को कोई अच्छी खबर सुनाऊंगी, पर आप सब लोग दुआ करें। हम परेशान हो गए और सब लोग अस्पताल में गए। अंदर जाने की इजाजत तो किसी को भी नहीं थी, हम सब बाहर ही बैठे थे। सबसे ज्यादा मेरे ससुर ही परेशान थे। उन्होंने सबको कह दिया कि दुआएं करो और किसी की भी जबान रुकनी नहीं चाहिए। सारा बेटी और इसके आने वाली औलाद के लिए दुआ करो। उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि मुझे बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, पोता चाहिए या पोती चाहिए। बस वो कहते थे कि जो भी औलाद हो खैर खैरियत से इस दुनिया में आ जाए। ये बात उनकी अच्छी थी। वो वारस वारस तो कहते थे, लेकिन वो कहते थे कि बेशक बेटी हो जाए, मुझे कोई मसला नहीं। मैंने खजाएं देखी हैं कि मैं थोड़ी सी बहार पे खुश हो जाऊंगा, पर आज मैं से कोई भी खुश होने वाला नहीं था, क्योंकि थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अंदर से अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें आने लगी। क्योंकि बिल्कुल सुबह का वक़्त था, सुबह के 3-4 बज रहे थे और कोई था भी नहीं, और डिलीवरी केस सिर्फ सारा का था। लेकिन ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि जैसे अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उसके घर वालों को भी बुला लिया गया, वो लोग भी आ गए थे, उनके चेहरे पे खुशी थी। आज तो मैं उनको देख के हैरान रह गई। इन सब ने नए कपड़े पहने थे, नए जूते पहने थे, हाथों में महंगी महंगी घड़ियां पहनी थी। ये वो सारे तोहफे थे जो सारा ने इनको मेरे ससुर जी से दिलवाए थे, और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो सारा को दी गई थी, लेकिन उसने इनको दे दी थी। थोड़ी देर के बाद एक नर्स बाहर आई, तो हमने कहा कि सब कुछ ठीक तो है। उसने कहा कि बाद में बताते हैं। इसकी बात ने भी और परेशान कर दिया कि अगर सब कुछ ठीक था तो वो कह देती कि सब कुछ ठीक है। उसने ऐसे क्यों कहा कि बाद में बताते हैं। वो भी कुछ घबराई हुई सी लग रही थी, जैसे इसको भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर एक नर्स दोबारा से बाहर आई, उसकी हालत भी कुछ अजीब सी थी। वो कहने लगी कि लुबना को अंदर बुलाया गया है, यानी कि मुझे सब लोग हैरान हुए तो उसको अंदर क्यों बुलाया है। हमने पूछा कि किसने बुलाया है, तो उसने कहा कि आपकी बहू सारा कह रही है कि लुबना भाभी को अंदर भेज दो। मेरे ससुर ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि जाओ बेटा, अगर तुम्हें बुलाया है तो कोई बात होगी, जाओ अंदर चली जाओ। मैं अंदर गई तो सामने का मंजर देख के हैरान रह गई। जैसे ही मेरी नज़र उस बच्चे पे पड़ी, मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैंने अपने मुंह पर दुपट्टा रख लिया और सोचने लगी कि ये हमारे साथ क्या हो गया। सारा की हालत भी बहुत बुरी थी, ऐसा लगता था जैसे अपनी आखिरी सांसें ले रही है। उसने कहा कि मुझे तुमसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है।
भाभी, मैंने झूठ बोला था। 15 माह नहीं हुए थे। मैंने 7-8 माह पहले ही कह दिया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, ताकि मेरे लिए सबके दिल में हमदर्दी आ जाए और ससुर जी मुझे बहुत सारे तोहफे और पैसे वगैरह दें, क्योंकि मुझे इसीलिए भेजा गया था। मुझे कहा गया था कि मैंने वहां जाकर वहां का नहीं हो जाना, बल्कि अपने घर की गरीबी को ख़त्म करना है। मैंने वो सब तो कर लिया, लेकिन शायद मुझे झूठ की सज़ा मिली है कि मेरी औलाद की हालत देखें कैसी है, और मेरी हालत भी ठीक नहीं हो रही। डॉक्टर ने मुझे बताया कि इनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए ये सब कह रही थी कि मुझे आखिरी दफ़ा कोई बात करनी है, लेकिन आपको यहाँ से बाहर जाना होगा। मैंने जब ये सब कुछ सुना तो मैं हैरान रह गई, लेकिन मैंने बाहर आके ऐसा कुछ नहीं बताया। पर बच्चे की हालत के बारे में सभी को बताने की हिम्मत नहीं थी। कई देर के बाद उन्होंने बच्चा खुद ही बाहर भेज दिया। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ माजूर बच्चा पैदा हुआ है। सिर्फ माजूर ही नहीं, बल्कि इसके चेहरे से ऐसा लगता था कि जैसे इसकी टांगों के साथ साथ नैन नक्श भी टेढ़े थे। जब बच्चा मेरे ससुर की गोद में आया तो वो भी हैरान रह गए और सजदे में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि मेरे मालिक, मैंने कौन सा गुनाह किया था? मैंने तो किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ? लेकिन उनको कौन ये समझाता कि उनको उनके गुनाह की सजा तो नहीं मिल रही थी। ये तो किसी के झूठ और फरेब की शहजा थी। वो लोग कह रहे थे कि शायद आपकी बहू की जिंदगी नहीं बचा पाएंगे। अब तो मेरा देवर भी रंजीदा हो गया, लेकिन फिर अल्लाह ने करम किया और सारा की जिंदगी बच गई। जब वो घर आई तो उसने सबको हकीकत बता दी और सब लोग हैरान रह गए। मेरे ससुर ने कहा कि ऐसे वारस से तो लावारिस होना ही बेहतर था, क्योंकि इसकी तो अपनी ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई। इसको बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, सब ने यही कहा कि ये बच्चा कभी भी अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकेगा, इसकी हड्डियां टेढ़ी हैं, मामला बहुत ख़राब है, इसे हमेशा ही किसी के सहारे की ज़रूरत रहेगी। मेरे ससुर के दिल में ये गम ऐसा बैठा कि वो तो चारपाई पे ही पड़ गए। वो आजकल बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। जब अल्लाह ने करम किया और मेरे यहाँ उम्मीद मिली और मैं माँ बनने वाली थी, इस खबर में मेरे ससुर को थोड़ी हिम्मत और खुशी दी और 9 महीने बाद मैं एक बेटे और एक बेटी की माँ बनी। अपने पोता पोती को सामने देखकर गोद में उठाकर ससुर की हालत थोड़ी बेहतर हो गई। वो अपने कदमों पे चलने लगे और अब वो इन बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सारा के बच्चे से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना, वो बहुत कमज़ोर है और बहुत बीमार भी रहता है। अब आप लोग बताएं कि क्या सारा ने ठीक किया? वैसे इसके बाद से इसके रवैये में बड़ी तब्दीली आई थी। अब वो अपने घर वालों को महीने के 50,000 के अलावा और कुछ नहीं देती थी। वो कहती है कि आप लोगों की वजह से ही मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। मेरी औलाद मेरे लिए आजमाइश बन गई। अगर औलाद के हवाले से कोई झूठ बोला जाए तो वो सच हो जाता है। कभी किसी ने कोई छुट्टी लेनी हो तो वो ये कह दे कि जी बेटा बीमार है, इसलिए छुट्टी चाहिए, तो खुदा की कसम बेटा वाकई बीमार हो जाता है। इसलिए औलाद के हवाले से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपनी हर अच्छी आने वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।